علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی، اونٹ اور زیبرے کی کہانی۔ ایک علاقے میں بہت سارے جانور رہتے تھے، وہیں پر اونٹ اور زیبرا بھی رہتے تھے۔ اونٹ بہت صبر والا اور تحمل پسند بہت ہی شریف جانور تھا، جبکہ زیبرا تھوڑا سا گھمنڈی تھا اور خود پسند تھا، اور وہ اکثر اونٹ کے بارے میں سوچتا یہ کتنا عجیب سا ہے۔ اکثر کھیلتے ہوئے وہ اسے تنگ کرتا، وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ کبھی کہتا، او تمہاری یہ ناک کتنی لمبی ہے، او تمہاری گردن کتنی عجیب ہے۔ کبھی کہتا، یہ تمہاری لمبی لمبی ٹانگیں کتنی عجیب لگتی ہیں، اور تمہاری کمر پہ موجود یہ اونچی سی چیز بہت ہی عجیب ہے۔ اونٹ بہت شریف تھا، اونٹ کبھی بھی اسے پلٹ کر جواب نہ دیتا، وہ کبھی اس سے تنگ نہیں ہوتا تھا، وہ خاموش ہو کر بس اپنا کام جاری رکھتا۔ ایک دفعہ وہ مٹی سے کھیل رہا تھا اونٹ، اس نے کہا، زیبرا آپ بھی آئیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کھیلیں۔ مگر زیبرے نے برا سا منہ بنایا اور خاموشی سے وہاں سے گزر گیا۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ اس علاقے میں کافی ٹائم ہوا بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام جو حوض تھے، دریا، جو بھی ندیاں گزرتی تھی، وہاں سب خشک ہو گئے تھے، اور جانوروں کا پیاس سے برا حال ہو گیا تھا۔ سب بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا تھا، پودے سب مرجھا گئے تھے۔ پانی سب کے لیے بہت ضروری ہے نا۔ سب بہت جب پیاس سے تھک گئے تو وہ علاقہ چھوڑ کر جانے لگے۔ ایک دن بہت زیادہ زیبرے پیاس سے بے حال ہو گیا۔ وہ پانی پینے آیا، مگر اس نے دیکھا وہ تو بالکل خشک ہو چکا تھا، حوض جو بھی تھا۔ پھر وہ جا رہا تھا بہت اداس ہو کر، نڈھال ہو کر پیاس سے، تو اس نے اونٹ کو دیکھا۔ اونٹ نے جب اس کو اتنا نڈھال دیکھا، اس نے پوچھا، زیبرا بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، بہت زیادہ پیاسا ہوں، اور فکر مند ہو رہا ہوں، مجھے کہیں پانی نظر نہیں آ رہا۔ جو بھی ندی نالے ہیں وہ سب کے سب خشک ہو چکے ہیں۔ تو اونٹ نے کہا، آپ پانی کے لیے پریشان نہ ہو۔ تو زیبرا خوش ہو گیا، اس نے کہا، کیا اونٹ بھیا آپ کے پاس پانی موجود ہے؟ ویسے بھی آپ بہت فریش لگ رہے ہیں۔ تو اونٹ نے کہا، ہاں زیبرا پانی تو ہے میرے پاس، مگر وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ زیبرا بڑا حیران ہوا، تو اس نے پوچھا، اونٹ بھیا آپ کیوں مجھے پانی نہیں دے سکتے؟ تو اس نے کہا، وہ پانی میری اس کوہان میں موجود ہے، جسے آپ بہت عجیب سا کہتے ہیں۔ اس میں دراصل اللہ پاک نے میرا ایسا انتظام کیا ہے کہ اس میں پانی اور چربی سٹور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں کافی دن تک، کبھی کبھی مہینوں تک میں بھوک اور پانی کے بغیر رہ سکتا ہوں، یعنی کہ غذا کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے بہت مضبوط بنایا ہے، لیکن آپ فکر نہ کرو، میں آپ کو بھی ایسے علاقے میں لے جاؤں گا جہاں پانی ہوگا، میں آپ کو پیاسا نہیں رہنے دے سکتا۔ میں اس صحرا کے ہر رستے سے واقف ہوں، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ زیبرا بہت خوش ہو گیا اور وہ دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے اچانک انہوں نے دیکھا طوفان آنا شروع ہو گیا، ریت کا طوفان۔ وہ بہت گھبرا گئے۔ تو اونٹ نے فوراً کہا، زیبرا بھیا ایسے کریں، آپ فوراً میرے پیچھے چھپ جائیں، ورنہ یہ طوفان آپ کو زخمی کر دے گا۔ فوراً زیبرا گھبرا کر اونٹ کے پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تھی، وہ ریت کا طوفان تھم چکا تھا۔ پھر وہ جلدی سے اونٹ بھیا کے پاس کو آیا، اور وہ بہت حیران تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا، اونٹ آپ کو اس طوفان نے کچھ نہیں کہا، آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟
تو اونٹ نے کہا آج میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ پاک نے مجھے کیسا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بہت مضبوط بنایا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اس صحرا پر ان ریت پر چلنے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے مجھے ریت کی کشتی یا ریت کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جو میری ان ٹانگوں کی برائی کرتے ہیں کہ میں کتنی لمبی لمبی، یہ لمبی ٹانگیں اور ان میں موجود کھر مجھے ان ریت کے اندر دھسنے نہیں دیتے، اور میں اتنا مضبوط ہوں اور میری سکن اتنی مضبوط ہے جو مجھے طوفانوں سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اللہ پاک نے میری آنکھوں میں جو جھلی بنائی ہے اور ان میں جو موجود لمبی لمبی میری پلکیں ہیں وہ ان ریت کے ذروں سے مجھے بچاتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے جو مجھے یہ ہونٹ دیے ہیں اور ان میں جو کٹ لگا ہوا ہے جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، دراصل اللہ پاک نے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ جب صحرا میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، قحط پڑ جاتا ہے، لیکن جو صحرائی پودے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں وہ میں آسانی کے ساتھ انہی ہونٹوں کی مدد سے کھا سکتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے میری آنتوں کو بھی بہت مضبوط بنایا ہے، اسی لیے میں جنگلی کانٹوں دار جڑی بوٹی سب کھا سکتا ہوں۔ پھر دونوں چل پڑے طوفان تھمنے کے بعد۔ تو چلتے چلتے دوپہر بہت ہو گئی تھی اور سورج بہت گرم ہونے لگا تھا، اور گرم ریت سے جو زیبرا تھے اس کا پاؤں جلنے لگ پڑا اور اس نے شور مچا دیا، اوہ میں جل رہا ہوں، میں نہیں اور چل سکتا ہوں بھیا۔ اس نے کہا ایسے کرو، آپ فکر نہیں کرو، آپ میری کمر پر بیٹھ جاؤ۔ تو زیبرا بہت حیران ہوا کہ میں کیسے بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا فکر نہیں کرو، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں اس ریت پر ان صحرا کے راستوں سے بہت اچھے سے واقف ہوں اور میں آسانی سے چل سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت مضبوط بنایا، اسی لیے میں بھاری بھاری وزن اور قافلے کے لوگوں کو بٹھا کر اپنی کمر پر میلوں سفر طے کر سکتا ہوں، اس لیے آپ فکر نہیں کرو، آپ میرے اوپر بیٹھ جاؤ ورنہ آپ کے پاؤں جلیں گے اور سفر نہیں طے کر سکو گے، آپ جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ تو زیبرا اس کی کمر پر بیٹھ گیا اور اونٹ چلتے چلتے اس کو آرام سے لے گیا ایک ایسے علاقے میں جو بہت سرسبز و شاداب تھا، جہاں پر کھانے پینے کو بھی چیزیں تھیں اور وہاں پر پانی بھی موجود تھا۔ زیبرا بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا نام لے کر مزے سے پانی پیا۔ اب اسے احساس ہوا وہ کتنا غلط تھا، واقعی اللہ پاک نے ہر کسی کو بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے، اس لیے ہمیں اس کی بنائی چیزوں میں عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، خود کو بھی جیسے بنایا اور دوسروں کو بھی بنایا بہت بہترین بنایا ہے، اس لیے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زیبرا بہت خوش ہو گیا تھا تو اس نے اونٹ سے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، وہ اس کے کام آیا، اس کو احساس ہو گیا تھا اور اس نے دل میں سوچا وہ اب کبھی بھی اور کسی کی بھی برائی نہیں کرے گا اور اونٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے سے پیش آئے گا۔ ویسے بھی دوستی کا تقاضا ہے دوست کی مدد کی جائے اور دوست کے ساتھ محبت اور پیار اور خلوص کے ساتھ رہا جائے۔ دونوں کی اب دوستی اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔